سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یتحدثون فی ظل العرش آمنین والناس فی الحساب۔ جس دن لوگ حساب میں لگے ہوں گے، مبتلا ہوں گے، تو تین آدمی اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں بے خوف ہوں گے۔ تو دو آدمیوں کا ذکر تو آنے والے درسوں میں ہوگا۔ ان میں ایک فرمایا رجل لم ینظر الی ما حرم اللہ علیہ، وہ آدمی جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کو محفوظ رکھا۔ اور بیہقی کی روایت میں اولئک الذین لا ینظرون بأعینہم الزنا کے الفاظ ہیں حدیث میں، کہ اس نے اپنی آنکھوں کے زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، چونکہ آنکھیں جو ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہم النظر، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ تو جس نے اپنی آنکھوں کو زنا سے بچایا، آنکھوں کی حفاظت کی، تو قیامت والے دن یہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اور اس حدیث کی تائید طبرانی کی اس صحیح ترین حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کو سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس بن مالک، معاویہ بن حیدہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تری اعینہم النار یوم القیامہ، تین آدمی قیامت والے دن آگ کو نہیں دیکھ سکیں گے، قیامت کے دن آگ کو ان کی آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ ایک عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رویا۔ عین حرست فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پہرے داری میں جاگا۔ عین غضت عن محارم اللہ، جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کو جھکائے رکھا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب نظر کی حفاظت کرنے والا قیامت والے دن آگ کو نہیں دیکھے گا، تو ظاہر ہے اس دن کی شدت سے محفوظ ہوگا، تو اللہ اس کو عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ اور یاد رکھیں، بد نظری کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ہی روایت ہے، اور مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور زہر آلود تیر ہے، من سہام ابلیس مسموم، زہر آلود تیر۔ فرمایا جس نے اس کو چھوڑ دیا، بد نظری کو، من ترکہ من خشیت اللہ، اللہ سے ڈر کے بد نظری نہیں کی، نظر کی حفاظت کی، اور امید یہ رکھی کہ اللہ اس کو ثواب دے گا، تو فرمایا کہ اس کو ملے گا کیا؟ اصابہ اللہ بذالک عبادتا تبلغہ لذتھا، اللہ اس کو ایسی عبادت نصیب کرے گا بد نظری چھوڑنے کے صلہ میں کہ جس عبادت سے اس کو لذت محسوس ہوگی۔ تو ایک نقصان تو بڑا دل کا مردہ ہونا ہے، اور بد نظری چھوڑے گا تو دل زندہ ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان چہرے کا مردہ ہونا ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ أَوْ وَلْتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا، چہروں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس کو ترغیب و ترہیب نے امام منذری نے سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت کی ہے۔ اور درایا میں ابن حجر نے ایک حدیث روایت کی ہے، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیہ من شہوۃ، جس نے غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا، صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ، تو قیامت والے دن اس کی آنکھ میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کے۔